مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کے تعلق سے مختلف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ شیاطین اس ماہ مبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں سلسلۃ الشیاطین یعنی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بعض حدیثوں میں صفدت الشیاطین شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، بعض احادیث میں مردۃ الجن سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی میں سارے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر رمضان میں لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں، گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یا رمضان میں بعض لوگوں کے اوپر شیطان حملہ کیوں کرتا ہے اور ان کے اوپر یعنی شیطانی حرکتیں کیوں ان کے اوپر ہوتی ہیں؟ تو یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ شیطان اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ کائنات کی سب سے سچی شخصیت الصادق المصدوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی نے جب ایک بات ہمیں بتائی اور اس کا تعلق غیب سے ہے، یعنی شیطانوں کا قید ہونا اس کا تعلق غیب سے ہے، تو اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے اور تصدیق کرنا ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن احمد نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ رمضان میں اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے اوپر شیطان کا حملہ رمضان میں کیوں ہوتا ہے؟ تو امام احمد نے جواب دیا کہ ہم نے حدیث میں ایسا ہی پڑھا ہے، ہم اور اس سے زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ سلف کا موقف تھا کہ جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہو اس میں ہمیں لاجک نہیں لگانی چاہیے۔ بعض علماء نے اور بعض محدثین نے اس حدیث کی یہ توجیہ اور یہ تعویل بھی کی ہے کہ سارے شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں مردۃ الجن کا لفظ آیا ہے، سرکش شیطان قید ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ سرکش شیطان قید ہوتے ہیں، باقی بہت سارے شیطان آزاد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تعویل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سرکش شیطانوں کی قید کا یہ مطلب نہیں کہ باقی شیطان کھلے رہتے ہیں، اس لیے کہ بے شمار حدیثوں میں مطلق طور پہ کہا گیا کہ شیطان قید رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے اور اس بات کو ماننا ہے کہ شیاطین رمضان میں قید ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کے اوپر جو شیطانی حملے ہوتے ہیں یا غلط کام جو ہوتے ہیں تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جو شیطان لگا ہے وہ تو رمضان میں قید نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیں بہکاتا ہے، ہم سے غلط کام کروانے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے، تو اس کے زیر اثر ہم سے غلط کام ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شیاطین جن کے ساتھ ساتھ شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بہت سارے لوگ شیطان ہوتے ہیں، قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے، تو ان کی وجہ سے بھی غلط کام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بالکل اپنی جگہ برحق اور صحیح ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ قیل و قال نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔